السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کلاس شروع کر لی جائے. میں سمجھتا ہوں 4-5 منٹ تو ہم لیٹ ہو گئے ہیں، اور جیسے کہ وعدے کے مطابق میں نے کہا تھا آپ کو مجھے اس کلاس میں سورت کی تفصیل بتانی تھی. بتا دی جائے؟ جی اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، تو کچھ پوچھ لیا جائے آپ سے پہلے. جی اچھا، تو پھر آپ میں سے کوئی بھی یہ بتائے، یا میں نام لے کے پوچھ لیتا ہوں. راقیہ بتائیں کہ شیطان سے حفاظت کی دعا، نہیں بلکہ کپڑا پہننے کے وقت کی جو دعا ہے وہ کون سی دعا ہے اور کس صحابی سے روایت؟ جی شیخ بتائے تھے، ترنم شہزادی. کسانی حادث ثواب اور رزقنی من غیر حول ولا قوة. اچھا سائمہ، دیکھیے آپ نے ثوابہ پڑھا یا صوبہ پڑھا ہے؟ ہاں، ثوابہ نہیں ہے، ثوبہ، ثوبہ. اچھا، اس کے معنی بتائیے. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ پہنا قوتوں کے ذریعے. اچھا، اب میں منتشا بتائیے. منتشا بتائیں گی ہیں لائن میں، یا انجم بتا دیں؟ انجم آپ بتائیے کہ اس دعا کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ مفتی صاحب پچھلی کلاس میں ہمیں کچھ بھی سنائی نہیں دیا تھا اور ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی، مجھے نہیں معلوم ہے. صرف دعا یاد ہے کپڑے پہننے کی، وہ یاد کر لی تھی میں نے. اچھا، میں اسی کو تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ دعا پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں دعا میں یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں یہ کپڑا ہماری قوت اور طاقت، مطلب بنا محنت اور قوت کے. گڑیا خان بتائیں کیا فضیلت ہے اس دعا کی؟ اچھا، لائبہ بتائیں. جی مفتی صاحب بتا رہی ہوں. تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنہوں نے مجھے کپڑا پہنایا. ان کپڑوں سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں ان سے زینت حاصل کرتا ہوں. آپ کیا ہیں؟ کرتی ہوں. اچھا، طاہرہ شیخ بتائیں اس دعا کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. ناہدہ تسنیم بتائیں کہ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی کون کون سی؟ گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ. صغیرہ اور کبیرہ. صغیرہ گناہ وہ ہے جس کا بیان تو قرآن اور حدیث میں ثابت ہے، لیکن اس کا کوئی سزا مقرر نہیں ہے، اور صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہو جائیں گی. اور کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے جو اللہ اور رسول نے حدیث یا قرآن میں بتائی ہے، اور اس کی سزا بھی مقرر دی ہے، اور اس کی معافی ہوتی ہے. جبکہ توبہ کی 3 شرائط ہے کہ کرنے پر شرمندگی ہونا، اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہونا، اور اللہ کے سامنے گر گرانا. ماشاء اللہ. اچھا، یہ بتائیں سمیہ فاروق بتائیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں. صرف اللہ کو، اور رسول اللہ کی نافرمانی؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے، آپ تو بہت اچھا یاد کر کے آئی ہیں. اب عقائد میں کیا پڑھایا تھا ہم نے؟ آخرت کے بارے میں پڑھایا تھا نا؟ جی، طاہرہ شیخ بتائیں آخرت کسے کہتے ہیں؟
ताहिर अली बताएं। हबीबा मैं सुल बताऊं? जी जी, अरे हाँ बता दीजिए, चलिए। दुनिया की जिंदगी के बाद आखिरत की जिंदगी शुरू होने को, जो कभी खत्म नहीं होगी, ये साइमा वो बता आखिरत रही है। कहते हैं। जी। अच्छा 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 अच्छा। ये आरिश अली बताएं कि आलम कितने हैं? मैं बताऊं? जी बिल्कुल मंतशा, आप बोलिए, मैंने तो पहले भी पूछा था, चलिए आप आलम, बताइए। 4 आलम है, और हम आलम अरवा से आएंगे आलम दुनिया में, फिर आलम दुनिया से हम जाएंगे आलम बरज़ख्त में। बरज़ख्त में भी 2 आलम है, एक इल्लील और एक सिज्जील। इल्लील में नेक रूहें जाती हैं, और अच्छा, और जो सिज्जील है उसमें गुनाहगार रूहें जाती हैं। फिर हम आलम बरज़ख्त से जाएंगे आलम हश्र में। ये आपने तो एक ही सवाल में सब पूरा 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 ही सबक सुना दिया है। चलिए, तो अब हम आते हैं दुरूद शरीफ के बारे में। चलिए, दुरूद शरीफ आज हम सिदरा वारसी से सुनेंगे। सिदरा वारसी सुनाए दुरूद शरीफ। सिदरा वारसी। जी जी, सुमैया फारूक। जी, माइक। मुझे सब सुना। हेलो। हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, इसके माने भी सुना दीजिएगा। माने? अच्छा, ताहिरा बताएंगी माने। आयशा हसन बताएं। हबीबा सुल्तान। जीनत अंसारी बताएं। अच्छा, राकिया परवीन ये बताएं कि दुरूद पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। जी मैं बताऊं? जी बताइए साइमा। एक मर्तबा दुरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 बहुत गुनाह माफ होते हैं, 10 बहुत दर्जे बुलंद होते हैं। माशाल्लाह। 10 एक मर्तबा दुरूद फर्ज है हर इंसान पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए क्या प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें क्या करना चाहिए? दुरूद पढ़ना चाहिए। और दूसरे नबियों का नाम आए तो क्या? सलाम। अच्छा, ये बताइए, आप सीरत में आते हैं, प्यारे आका ने जिस पहाड़ पर खड़े होकर मक्का वालों को समझाना चाहा था, उस पहाड़ का नाम क्या था? गारे कोरे सिपा। हैं? सफा। कोरे अच्छा, सफा। इस पहाड़ के पैगाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हुक्म आया था जब आप इस सफा पहाड़ पर चढ़ के मक्का वालों को इकट्ठा करा आपने? नबूवत का ऐलान करने को हुक्म आया था। क्या आया था हुक्म? वही हुक्म मैं पूछना चाह रहा हूँ। रिश्तेदारों और अपने करीबी को डराने के लिए। माशाल्लाह, जीनत ने जन्नत दोजख की डराने के लिए। जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पहाड़ी पर जमा करके मिसाल कौन सी दी थी? अगर मैं कहूँ, अगर मैं बोलूं पीछे दुश्मन इस की पहाड़ी फौज के है, पीछे एक दुश्मन की फौज है, दुश्मन की फौज है, क्यों तुम और वो अभी हम यकीन पर। करोगे? अच्छा, तो माशाल्लाह। मक्का वालों ने कहा था। अच्छा, ये बताइए, जी मक्का बिल्कुल। वालों ने आप शासन का जवाब सुनकर क्या किया? कहा कि हाँ, हम यकीन करेंगे, आप सच्चे और आमीन हैं।
اچھا یہ اس پوری نصیحت کو سننے کے بعد مکہ والوں نے کیا رسپانس دیا؟ جی سائمہ بتائیے. جی وہ ایمان نہیں لائے تھے پھر بھی. وہ آپ کو سچا جاننے کے باوجود اتنی سچی بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ ابو لہب نے کیا کرا تھا؟ ابو لہب نے کہا کیا تم نے اسی لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا تھا؟ اچھا کہ ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دو. یہ پہاڑی کا باز کون سی سورت کا شان نزول ہے؟ ماشاء اللہ. چلیے اب کلاس شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے اور میں تفصیلات زیادہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی زیادہ بور ہو جاتے ہوں گے نا. تو آج ہم لیتے ہیں سورۃ النصر. سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والی سورت کو سورۃ النصر کہتے ہیں. اس کا ایک نام اذا جاء بھی ہے. چونکہ سورہ نصر قرآن کریم کی ترتیب وضعی کے اعتبار سے 110ویں سورت ہے اور مدنی صورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں ہے. سورت کا نام سورۃ النصر اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں نصر کا لفظ آیا تھا، اذا جاء نصر اللہ، تو اس لفظ سے ہی اس کا نام رکھ دیا گیا. دوسرا اس کا نام اذا جاء بھی ہے جو عام لوگوں میں مشہور ہے. اس صورت میں جو ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سب سے آخری صورت یعنی 114ویں مکمل صورت ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں اور اس صورت میں 3 اہم پیشین گوئیاں کہتے ہیں آنے والے وقت میں کسی چیز کے ہونے کو بتانے کو پیشین گوئیاں کہتے ہیں، جس کو ہندی میں بھوشیہ واڑی بھی کہتے ہیں اور اس کو غیبی خبریں بھی کہتے ہیں. تو 3 اہم پیشین گوئیاں اور غیبی خبروں پر اس صورت میں تنبیہ کی گئی ہے، بتایا گیا ہے. اس میں سے ایک فتح مکہ کی کامیابی. مکہ وہ جو آپ کا وطن تھا، آبائی وطن تھا جہاں آپ پیدا ہوئے، اور پھر آپ جو ہیں وہاں سے مکہ والوں نے کہ ظلم و ستم کو سہ کر اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو آپ مکہ چلے جاتے، مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جاتے جس کو ہجرت کہتے ہیں. بہرحال آپ جو ہے مکہ کے فتح ہونے کی کامیابی کا ایک پیشین گوئی کی ہے. دوسری یہ کہ مکہ اور مکہ کے آس پاس جتنے قبیلے اور جتنی آبادی تھی ان کے لوگوں کا ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ اس کی خبر دی گئی. تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت یعنی پردہ کر جانا کی واضح اشارہ فرمایا گیا. اور دشمنوں کے مقابلے میں اس صورت کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اس صورت کو اگر پڑھا جائے کسی دشمن، حاسد، جیلسی رکھنے والے کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عبید اللہ بن عبداللہ سے پوچھا جانتے ہو سب سے آخر کون سی صورت اتری؟ جواب دیا ہاں یہی صورت اذا جاء. تو آپ نے فرمایا تم سچے ہو. تو یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے اور قرآن کا 4تھا ہی حصہ ہے، یعنی کہ یہ صورت 4 مرتبہ پڑھا جائے تو ایک قرآن کریم کے برابر ثواب ملتا ہے. اس صورت کو 4تھا ہی قرآن کہا جاتا ہے. چنانچہ یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجۃ الوداع کے موقع پر شاعر نزول میں یہ آتا ہے کہ آپ نے پیارے آقا نے 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا اور آپ کا وہ حج حجۃ الوداع کہلایا، یعنی کہ اس حج کے بعد آپ زیادہ دن دنیا میں نہیں رہے.
بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 1 یا 2 مہینے تک آپ دنیا میں رہے، پھر اس کے بعد پردہ کر گئے۔ تو بہرحال یہ سورت جو ہے حجۃ الوداع میں منا کے میدان پر اتری، اور یہ جب اتری ہے تو اس وقت حکم آپ نے کہا کہ اس میں میرے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی تھی آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور اپنا بہت زوردار خطبہ پڑھا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے مشہور بھی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا مجھے میرے انتقال کی خبر آ گئی ہے۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، پھر یکا یک ہنس دی۔ جب اور لوگوں نے اور خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے فاطمہ کو رونے کے بعد ہنستا ہوا دیکھا تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ تو عام عورتوں کی طرح نکلی، میں تو ان کو خاص سمجھتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم روتے روتے کیوں ہنسنے لگے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نہیں بتایا، بلکہ کہا یہ ایک راز ہے، اس کو وقت پر میں بتاؤں۔ پھر جو ہے اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ کر جانے پر بتایا کہ پیارے ابا جان نے جب مجھے انتقال ہونے کی خبر دی، اپنے دنیا سے پردہ کر جانے کی خبر دی تو مجھے رلا دیا، یعنی اس خبر نے مجھے رلا دیا اور میں رونے لگی، لیکن پیارے آقا ابا جان نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو مجھے تسلی دی اور فرمایا بیٹی صبر کرو، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ بہرحال یہ سورت ہے، اس سورت میں 3 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی فضیلت میں سے، یہ تو شائع نزول ہو گیا، اس سورت کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اس کو 4 مرتبہ پڑھ لیا جائے، یہ قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ کوئی دشمن دشمنی پر آمادہ ہے تو اس سورت کو ورد میں رکھا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمن کو منہ کی کھلائے گا اور وہ اپنی شرارتوں میں، اپنی سازشوں میں اوندے منہ گرے گا، ناکام ہوگا، اور اللہ اس کے شر سے آپ کی حفاظت فرما لے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہا بھی کی آواز نکلتی ہے، لوگوں کی ہا کی آواز نہیں نکلتی، والفتح۔ اور دوسرا جو مد لگا ہوتا ہے اس کو اتنی مرتبہ کھینچا جاتا ہے کہ انگلی، یہ مٹھی بند ہے، اس کو کھینچتے وقت انگلی کھولیں گے، جب تک 5 انگلیاں نہ کھل جائیں جب تک ہم جو ہے مد کو کھینچتے رہیں گے، جسے کہتے ہیں 5 الف کے برابر کھینچتا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ترجمہ ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، جتھا کا جتھا، گروہ کی گروہ شکل میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے بخشش مانگیں، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے اس سورت کے ترجمہ تھا اور مختصر سی تفسیر تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، مدینہ شریف میں تھے، فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی ہمیں نصیب ہوگی، فتح مکہ۔ بہرحال اس طریقے سے یہ جو ہے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے۔ یہ تو سورت کی تفسیر ہو گئی۔ اب میں آتا ہوں دعا و سنت میں۔ دعا و سنت میں
میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا، اور اذان کے بعد کی دعا میں یہ سمجھ لیا جائے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو جو کلمات وہ کہے وہی کلمات ہمیں بھی کہنا ہے، اور اذان کے بعد ہمیں 5 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے، جسے زبانی اور قولی جواب دیتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ اور اگر اذان کے کلمات کا جواب عملی طور پہ دینا کہ اب وضو کریں، نماز پڑھنے کی تیاری کریں، یہ جو ہے فرض ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کلمہ اذان کے بعد یہ کلمات پڑھنا ہے، یعنی دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ ترجمہ میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ تو دعا پڑھنی ہی ہے۔ پھر تیسرا، اذان کے بعد آہستہ آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجنا ہے۔ اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ جو شخص اذان مکمل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ ہے، اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ 5واں کام، اپنی جائز حاجات اور ضروریات کے بارے میں دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ اذان کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگیں یا بنا ہاتھ اٹھا کر مانگیں، بہرحال دعا مانگنا چاہیے کیونکہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں عقائد میں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہاں تک ہو گیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ آج تقدیر کے سلسلے میں بات کریں گے۔ سارے عالم میں، عالم دنیا بتا رہا ہوں، سارے عالم میں جو کچھ ہوا ہے یعنی پاسٹ میں، اور ہوتا ہے پریزنٹ میں، اور آئندہ ہوگا یعنی فیوچر میں، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے بارے میں چند ضروری عقائد سمجھ لیا جائے، اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے تقدیر کی 2 قسمیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق جو ہے تبدیل ہو جانے والی، بندہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا، اسے تقدیر معلق کہتے۔ تب تقدیر مبرم جو اٹل ہو، جو جس میں چینجنگ نہیں آ سکتی ہے۔ بہرحال تقدیر کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لی جائے۔ پہلی بات تو یہ، دنیا میں جو کچھ بھی ہوا یا ہوتا ہے یا ہوگا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ لوح کے معنی تختی اور سلیٹ کے آتے ہیں۔ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورہ بروج ہے، فی لوح محفوظ، اس میں بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ نمبر 2، جن چیزوں کا ہونا مقدر ہے، طے ہے، فکس ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 3، اچھے برے حالات سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ نمبر 4، اگر اچھے حالات پیش آئیں
تو فخر غرور ناز نہ کرے، اترائے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر برے حالات پیش آئے تو اسے اپنے برے اعمال کا نتیجہ سمجھ کر توبہ و استغفار کرے، اور یہ سوچے کہ اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی ریزن ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے، پتہ نہیں اللہ سے کیا گناہ ہو گیا، ایسا گناہ۔ ارے ہمیں تو تقدیر کے سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی حالات آئیں پریشانی کے تو اس میں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہ بدعملیوں کے اور گناہوں کا نتیجہ ہے، اور اس میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتری کی ہوگا۔ یہ تقدیر جو چیز ہے ہمارے پاس، وہ کسی بھی مذہب کے پاس نہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ کتنا ہی بڑا غم اور کتنے ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، آخر صبر آتا ہے یہ سمجھ کے کہ ایسے کرنی کو کون ٹال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہونا تھا۔ اور جو قومیں ہیں ان کے پاس یہ کالم نہیں ہے، وہ تو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں دوسرے مذہب والوں میں سوسائڈ کے، آتم ہتیا کے، خودکشی کے کیسز زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کو دوشی سمجھتے ہیں، اور ایک مومن جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیتا ہے۔ بہرحال 5ویں صورت، اگر کسی کو کوئی مصیبت پیش آئے تو یہ ہرگز نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اور یہ کہتے ہیں ہم لوگ، ارے فلاں ڈاکٹر کو دکھا لیتے وہاں صحیح ہو جاتا، اگر میں ایسا نہیں کرتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہے کہ میرے مقدر میں یہی تھا۔ نمبر 6، تقدیر پر بھروسہ کر کے ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے لکھ رکھی ہے لہذا اب عمل کر کے کچھ فائدہ ہی نہیں، بلکہ دنیا دارالاسباب ہے، ضروری تدبیریں اختیار کرنا چاہیے، ضروری کام، ضروری حرکت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اختیار والا بھی بنایا ہے۔ ہمیں اختیار اتنا دیا گیا ہے کہ ہم کچھ اختیار دیا گیا، ایک پاؤں کھڑا کر کے اونچا کر کے کھڑے رہ سکتے ہیں، اور مجبور اتنا بنایا ہے کہ دونوں پاؤں اوپر کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے، اس لیے اختیار دیا ہے، اس لیے کہ نیک لوگوں کے لیے نیکی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان راستوں پر چلنے کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور جدوجہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور بدبخت لوگوں کے لیے برائی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں کرنا چاہیے، ہم آج تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، ہمیں اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے اور فیصلے کو، نتیجے کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام، زلیخا نے گھر پہ بلایا، محل کے دروازوں پہ تالے لگا دیے، پھر کہا ہائی تلک آؤ میری خواہش پوری کرو۔ یوسف علیہ السلام نے منع کیا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ دروازوں پہ تالے لگے ہیں اور کوئی محل میں نہیں، پھر بھی اپنی کوشش کے لیے دروازوں کی طرف بھاگے۔ ہاتھ میں زلیخا کے کرتے کا پیچھے کا دامن آیا، وہ پھٹ کے زلیخا کے ہاتھ میں ہی رہ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے گئے، لیکن جیسے ہی دروازوں پر پہنچے ہیں تو تالے ٹوٹ جاتے ہیں اور سامنے وہ زلیخا کا شوہر مل جاتا ہے۔ بہرحال تو ہمیں اپنی کوشش کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی بھی بات، پہلی امتیں تقدیر کے بارے میں بحث اور ڈیپلی بہت زیادہ سوچنے اور بحث و مباحثہ اور حجت کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں، بس یہ سمجھ لیں تقدیر اللہ کے علم کا نام، اللہ کے حکم کا نام نہیں، اللہ کے علم کا نام، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمائیں، بلکہ ہم بندے اور بندیاں ہیں، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اللہ کے آدیشوں پر، اس کے فرمان پر، اس کے حکم پر عمل کریں، کیونکہ غلام اور بندے اور بندیاں جو ہے حکم پر عمل کرتے ہیں، آقا کو آزماتے نہیں ہیں۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں مسائل میں۔ درود شریف نماز میں ہو گئی، اب دعائے معفورہ پڑھتے۔ دیکھیے دعائے معفورہ کسے کہتے ہیں تو یہ سمجھ، اثر کہتے ہیں حدیث، اثر حدیث خبر، اثر حدیث خبر، اور ایک ہوتا سنت۔
सुन्नत किसे कहते हैं, हदीस किसे कहते हैं, इसके फर्क को खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सुन्नत कहते हैं प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिले इत्तिबा, यानी करने वाले फरमान को, करने वाले काम को सुन्नत कहते हैं। हदीस कहते हैं वो काम जिसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो लेकिन हमारे लिए उसका करना जरूरी ना हो और न करने का हमें हुक्म दिया गया, बल्कि हमें हुक्म दिया गया सुन्नत पर अमल करने का। लिहाजा इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, अहले हदीस नहीं हैं, क्योंकि हदीस काबिले इत्तिबा नहीं है। क्योंकि हदीस में यह आया कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वक्त में 4 से ज्यादा भी शादियां की, लेकिन ये हदीस है, लेकिन अब उम्मतियों को ये हक नहीं है, उम्मती इस पर अमल नहीं कर सकते। हदीस ये कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, लेकिन अब उम्मतियों को ये हुक्म नहीं है क्योंकि वो हुक्म खत्म हो गया। हदीस ये है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया बयान जवाज के लिए, उम्मत को बताने के लिए कि अगर ऐसी हालत पेश आ जाए तो, लेकिन वो काबिले अमल नहीं है। तो बहरहाल हदीस किसे कहते हैं, हदीस उसे कहते हैं जिसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, और सुन्नत उसे कहते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिले इत्तिबा, काबिले अमल, आपके फरमान को, आपके इरशाद को, आपके अमल को सुन्नत कहते हैं, और हमें सुन्नत का पाबंद बनाया गया, इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात है। तो बहरहाल मैंने कह रहा था कि हदीस को 3 कहते हैं, हदीस को असर भी कहते हैं, खबर भी कहते हैं, हदीस भी कहते हैं। तो दुआए मासूरा वो दुआ जो हदीस से साबित हो उसको दुआए मासूरा कहते हैं। अब दुरूद शरीफ के बाद कुछ लोग तो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ये दुआए मासूरा पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, जो क्योंकि अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है, अत्तहियात के बाद दुरूद और दुरूद के बाद दुआए मासूरा पढ़ना सुन्नत है। कुछ लोग सिर्फ रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना वाली सूरत दुआ पढ़ते हैं, वो भी सही है, क्योंकि दुरूद के बाद कोई भी दुआ जो हदीस और कुरान में आई हो वो पढ़ना नमाज के अंदर सुन्नत है, और वो रब्बना आतिना कुरान की आयत है, लिहाजा वो पढ़ सकते हैं। कुछ लोग अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी और रब्बना आतिना दोनों मिला के पढ़ते हैं, दोनों भी सही हैं। लिहाजा आपके सामने कभी ऐसी बात आए कि हम रब्बना तो बैन, अरे हम तो बैन पढ़ते भी नहीं, अब क्या हुआ, हमारी नमाज सही होगी नहीं होगी, इसलिए पूरा मसला आप समझ लीजिएगा। तो दुआए मासूरा क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इसके माने हैं, ए अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया, जुल्म यानी गुनाह किया, और सिवाय तेरे और कोई गुनाह को बख्श नहीं सकता, बस तू अपनी खास बख्शिश से मुझको बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा दे, बेशक तू ही बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। ये तो दुआ सुन्नत में हो गया। अब हम आते हैं सीरत में, और सीरत में आने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आज जो सीरत का हिस्सा है, वो सीरत का हिस्सा आप मैं बताने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वो कौन सी सूरत का शान नुज़ूल है, क्योंकि आपको याद है, आप जानती हैं, लिहाजा मैंने पढ़ा दिया है। अब आपको खूब गौर से सुनना है और मुझे एक साथ जवाब देना है कि ये कौन सी सूरत का शान नुज़ूल है। अल्लाह का दीन फैलता है, प्यारे आका ने सफा पहाड़ी पर खड़े होकर दीन पे पहुंचाया, अल्लाह का दीन आहिस्ता आहिस्ता फैलता रहा। 4 लोग मुसलमान हुए, काफिर परेशान थे, क्या करें, कैसे हक के रास्ते को रोकें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, थोड़े से साथी हैं, बेयारो मददगार हैं, फिर भी लोग उनकी तरफ खिंच रहे, चले जा रहे हैं। बाप दादा का दीन मिट रहा है, बाप दादा का दीन लोग छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल कर रहे हैं।
सब मिलकर अबू तालिब के पास आए जो कि प्यारे आका के चचा थे। सूरह काफिरून, सूरह काफिरून। मैंने बाद में पूछना था। चले, बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत ही ज्यादा तबीयत खुश हो गई मेरी। मुझे याद था जी माशाल्लाह। तो अबू तालिब से बोले, अबू तालिब सारे खानदान की इज्जत खाक में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। भतीजे को रोकिए, हमारे आपके माबूदों को वो झुटला रहे हैं। उनका कहना है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, एक अल्लाह है। हम सब भला नादान है, बेवकूफ है, पागल है कि जो लात की, मनात की, उज्जा की, हुबुल की जो 4 बुत थे उनकी पूजा कर रहे हैं। अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। अबू तालिब ने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया और उनको समझा बुझाकर भेज दिया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम करते रहे और दीन फैलता रहा। काफिर लोग फिर अबू तालिब के पास आए और डराया, धमकाया, जान का खौफ दिलाया। अबू तालिब सोच में पड़ गए। भतीजे को बुलाया, कहा बेटे मुझ पर इतना बोझ न डालो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्रा बराबर नहीं घबराए। बोले चचा जान, ये काम तो अल्लाह का है, वो मेरी मदद करेगा। अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दे तब भी मैं इस काम से बाज ना आऊंगा, यानी इस काम को करता रहूंगा। ये कहकर प्यारे आका के आंसू जारी हो गए। अबू तालिब आपके आंसू देखकर बड़े मुतासिर हो गए, बड़े गमगीन हो गए। बोले जाओ जाओ बेटा जाओ, इत्मीनान से अपना काम करते रहो। मैं तुम्हें जालिमों के हाथ ना दूंगा, बल्कि हर मुहाज पर तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। ये था, इस तरीके से दीन जो है हम तक पहुंचा है। बहरहाल ये तो आपकी क्लास हो गई। अब आप जो है सवालात कर सकते हैं। और तो और आप पहला वाला जो बैच था उस बैच में जो है कुछ भी नहीं है, सवालात के जवाबात नहीं हो पाए। आप सवालात कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हम कल का रोजा रखते हैं?